ان کی ماں اتر کے نیچے گئی ہے کہ رپورٹ لینے جانا ہم نے ہاسپٹل. یہ ہاسپٹل رپورٹ لینے جانے کے لیے نیچے اترے ہیں تو بچہ وہ نیچے اتر گیا. مگر اس ماں نے بولا ہے کہ یار آپ چلے جاؤ واپس, بھائی آپ بھائی کہیں روڈ کے اوپر کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جاؤ. تو وہ بچے کو اوپر چھوڑ کے تو چلی گئی اور بچوں کے لیے پردیس گیا. جی جی. اور پردیس بھی کام نہ آیا اور بچے بھی بیچارے دنیا سے چلے گئے اور باپ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا. بہرحال وہ مجبور تھا. وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں کہ میرے پاس مالی حالات اتنے نہیں ہیں کہ میں فوراً سے پیپر تیار کروا کے ادھر ہوں. تو اس نے کہا ہے کہ اگر میں کوشش کرتا ہوں اگر ان دنوں کے اندر میرے پیپر کلیئر ہو گئے تو میں آ جاؤں. والدہ پہ کیا گزری ہوگی, بچوں کے باپ پہ کیا گزری ہوگی جو پاکستان واپس نہ آ سکا. ناظرین 5 بچے ایک لمحے میں موت کی نیند سو گئے, پورا گھر اجڑ گیا. میرے ساتھ ان بچوں کے والد صاحب کے دوست اور ہمسائے موجود ہیں. یہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کیا دیکھا, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے دوست تھے شفیق صاحب, ان کے جو والد صاحب بچوں کے, آپ سے ان کی ملاقات رہی, کس طرح کا وہ شخص تھا اور ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ شخص وہ تو اچھے تھے, ویسے بات چیت سے یہ تھے. میری نیچے شاپ ہے بائک کی, ادھر کام کرتا ہوں تو میرے پاس نا ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی ان سے, لیکن وہ اس کے بعد نہیں وہ آیا. وہ میرے بھائی چلے گئے, آپ تو مل کے گئے تھے. ملیشیا گئے تھے جی, جاتے وقت ملاقات ہوئی تھی, لیکن وہ مالی حالات سے نا بہت ہی پریشان تھے مالی حالات کی. اچھا آپ نے یہ سارا واقعہ دیکھا, بچوں کی والدہ کی کنڈیشن کیا تھی؟ ان کا ایک جیسے دیکھیں تو فرض کریں نا, آپ 4 بچے ایک ماں کے جائیں نا تو ایک دفعہ تو دل تو ہل جاتا ہے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جب ہم نے ان کو دیکھا لیکن وہ دیکھنے کو لائق نہیں تھے. ہمیں وہ اتنی تسنیجناک حالت میں آ گئے تھے. آس پاس کے لوگوں نے ان کو اٹھا دیا اور اس کی وجہ سے پھر وہ تھوڑا سا حوصلے میں 4 بچے ایک لمحے میں موت کی نیند سو گئے, جہاں باک ہو گئے. ماں کی کنڈیشن ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ماں بیچاری نے دیکھا تو وہ تو اپنے حواس ہی قابو نہ کر سکی, اپنی ہوش میں نہ رہی. تو آپ نے کیا دیکھا, ماں اس ٹائم کیا کر رہی تھی؟ اس ٹائم کیا کرنا تھا, وہ رو رہی تھی سسک کے, اور سانس ایسے بالکل دشوار سا, جیسے کہ کسی نے کچھ منہ کے اگر ہاتھ رکھ دیا ہو نا, سانس بہت کم نکلتا ہے, ایسے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے, وہ اس طرح ہوگی. تو گھبرا گئی تھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اس سے چلنے بھی نہیں تھا ہو رہا, نہ بیٹھنے ہو رہا تھا. بات کرتے تھے تو روئی جاتی ہے, بولتی نہیں تھی وہ. آپ سے جب والد صاحب شفیق جو بچوں کے تھے جو باہر چلے گئے, ابھی تک واپس پاکستان نہیں آئے, جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی تب کیا بات چیت, کوئی بچوں کے حوالے سے کیا کہتے تھے, کوئی ذکر کرتے تھے, غربت کے معاملات تھے؟ غربت کے معاملات تھے. ایک اور ایک ان کی نا ساسوں ماں ہوتی تھی, جن ان کے ساتھ رہتی تھی. اچھا ٹھیک ہے, وہ کچھ دیر پہلے کوئی تقریباً 1 سال 1.5 ہو گیا وہ گزر گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. لیکن وہ بھی بہت اچھی تھی, وہ بھی بہت اچھی تھی. اس وقت ادھر ہی تھے, تو جب وہ یہ حادثہ آیا وہ چلے گئے. لیکن جب وہ ادھر رہتے تھے نا, ان کی نانو جو تھی نا, بچوں کی ہمارے پاس آتی تھی نیچے, بہت اچھے تھے. وہ اقتدار کے بھی اچھے تھے, ویسے بھی اچھے تھے. بچی ان کی بیٹی بھی اچھی تھی, ان کے بچے بھی اچھے تھے. لیکن یہ جو چھوٹے بچے تھے نا, شیطان بول رہے تھے. اکثر میرے پاس نا نیچے شاپ پہ آتے تھے, سائیکل کے اوپر ویل وغیرہ اٹھانی, جمپ وغیرہ اٹھانا. بس ہم سمجھاتے تھے ان کو کہ یار یہ ایسے ہوتا نہیں ہے جیسے آپ کر رہے ہو, لیکن پھر بھی ساتھ تھوڑا سا بات نہیں آتے. لیکن یہ اس دن بھی یہی ہوا کہ ماں نیچے اتر کے گئی. نیچے حاج صاحب ہوتے ہیں ادھر مالکی جو کرایہ وغیرہ لیتے ہیں, ان کی ماں اتر کے نیچے گئی ہے کہ رپورٹ لینے جانا ہم نے ہاسپٹل. یہ ہاسپٹل رپورٹ لینے جانے کے لیے نیچے اترے ہیں تو بچہ وہ نیچے اتر گیا. مگر اس ماں نے بولا ہے کہ یار آپ چلے جاؤ واپس, بھائی آپ بھائی کہیں روڈ کے اوپر کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جاؤ. تو وہ بچے کو اوپر چھوڑ کے تو چلی گئی. تو جب تقریباً آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فرقہ ہوا, وہ چلی گئی. جب وہ واپس آئی تو واپس آ کے انہوں نے دیکھا کہ ڈوٹ کر آیا, کوئی نہیں بولا, کوئی چالا نہیں. پھر کافی سارا شور ہو گیا, اکٹھے ہو کے سارے انہوں نے کرتے کرتے پھر دروازہ توڑ کے تو دیکھا گیا کہ اندر بچے جو ان سے ہیں. والد صاحب کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہے, کوئی جی ان سے رابطہ کیا, انہوں نے بتایا جی کہ آپ کے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ بہرحال وہ مجبور تھا, وہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مجبور ہوں کہ میرے پاس مالی حالات اتنے نہیں ہیں کہ میں فوراً سے پیپر تیار کروا کے ادھر ہوں. تو اس نے کہا ہے کہ اگر میں کوشش کرتا ہوں اگر ان دنوں کے اندر میرے پیپر کلیئر ہو گئے تو میں آ جاؤں. لیکن وہ تیاری کر رہا ہے. یہاں پہ والد کی کیا کنڈیشن تھی یہاں پہ تھا؟ یہاں پہ بھی تھا, لیکن اس کا کام یہی ہوتا تھا کہ کام کر پیسے لا گھر کو بچوں کو تیار کرنا. جب تک گھر بھی ہم نے دیکھا ہے بہت خستہ حالت, مطلب ہے باہر جانے والے بندے
اکثر پیسے بھیجتے ہیں تو حالت چینج ہو جاتی ہے. وہ 1.5 سال سے گئے ہوئے تقریباً, ابھی تک وہ دیکھا ہے تو غربت ہی غربت نظر آ رہی ہے. کیا وہاں پہ کام شام نہیں ملا یا ملا تھا؟ کام ملا ہے لیکن ان کا ان پیسوں سے گزارا نہیں ہو رہا. 4 بچے ہیں, رینٹ پہ وہ رہ رہے ہیں, ادھر گیس کا خرچہ, بجلی کا خرچہ, 100 معاملات ہیں. آپ کو پتا تو ہے جیسے حالات جا رہے ہیں پاکستان میں, لیکن وہ اس سے حالات ادھر لاکھ روپیہ بھی بھیج دے نا بندہ تو وہ بھی پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے وہ ادھر کام لگے بھی ہوئے تھے, پھر وہ جب ادھر سے گئے ہیں جاتے ہیں ان کو فوراً کام ہی نہیں ملا. ابھی آپ کی فیلنگ کیا ہے, کیا سوچتے ہیں, کیا دل میں آتا ہے؟ کیونکہ بچے تو سب کے ہیں. دل میں یہی آتا ہے, رونا آتا ہے دیکھ کے. ایک دفعہ تو دیکھ کے برداشت نہیں ہوا. میں تو اس وقت نا گھر صاحب نا میرا یہ بالکل ساتھ ہی رہ رہا ہے نیچے. تو جب میں نے وہ پیک دیکھی ہے, بچوں کی پیک دیکھے تو میرا تو ایک دفعہ کلیجہ پھٹ گیا. میرا تو حوصلہ نہیں تھا ہو رہا بھائی نکلنے کو بھی. لیکن پہلے مجھے یہ بتایا گیا, پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کوئلہ ایجنسی کے اندر یہ آگ لگنے سے بچے فوت ہوئے ہیں. پھر جب میں نے غور سے شکل دیکھی تو یہ مجھے اپنے دوست کے بیٹے. کوئلے کہاں سے لیتے تھے؟ نیچے سے فری لیتے تھے؟ نہیں, فری نہیں لیتے تھے. ادھر باہر نا روڈ کے اوپر شاپ مختلف قسم کی بنی ہوئی ہیں, جو ادھر سے پیزا والے لاتے ہیں, کباب والے لاتے ہیں, ٹکا کباب والے ادھر سے جاتے ہیں, ادھر سے لاتے تھے. کہا یہ جا رہا ہے, کچھ باتیں ہوئی کہ کسی نے زہر نہ دیا ہو, اتنے سے کوئلوں سے ڈیتھ نہیں ہوتی. آپ کو کیا لگتا ہے, دم گھٹنے سے ہوئی ہے؟ دم گھٹنے سے ہوئی ہے. آپ پہلے آپ خود سوچیں کہ کوئی ایسی ماں دنیا میں, ماں کی بات نہیں کر رہا, کوئی اور لوگ یا کھانا باہر سے منگوایا ہو یا اس طرح. نہیں, اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. اگر اس طرح کا ہوتا تو نیچے مالکین دکان کے اس کے جو ہے ٹوٹل پلازا کے نیچے مالکین ہیں, لیکن وہ بہت ہی اس چیز میں سخت ہے. ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ بالکل تھوڑی سی بھی ایسے لاچاری کریں, لیکن نہیں. اگر ایسا معاملات ہوتا تو ہم نیچے ہیں, ان کا پڑوسی ہیں, ہمیں بھی پتا ہوگا نا. لیکن ادھر ابھی تک جو بھی آیا نا, جو بھی آیا ابھی تک کوئی پتا چلا ہے کہ والد صاحب کب تک آئیں گے؟ ابھی تک یہ نہیں پتا چلا. لیکن اتنی ان کے پچھلے دنوں گیا تھا میں جنازے پہ, جنازہ پڑھ کے آیا تھا ان کا. لیکن ادھر تھوڑی سی بات سننے کو ملی کہ وہ کہتے تھے کہ میرے مالی حالات بہت زیادہ پریشان ہوئی. ادھر وہ رو رہے تھے, پریشان بہت زیادہ ہو گئے. جیسی بات ہے, ایک باپ کے 4 بچے چلے جائیں نا, اور بچوں کے لیے پردیس گیا, جی, اور پردیس بھی کام نہ آیا, اور بچے بھی بیچارے دنیا سے چلے گئے, اور باپ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا. لیکن یہ ہے کہ یہی سوچتے ہیں, ہم بھی سوچتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ دیکھیں کہ ایک باپ پیٹ کے لیے ادھر گیا, جن کے لیے گیا وہ دنیا میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی بیگم کی بھی اتنی تفصیلات حالت تھی, آپ کو کیا بتائیں. ہم ان کے گاؤں میں رہ کے آؤں, جدھر وہ جس گاؤں کے ہیں نا, وہ میرا دادا والی گاؤں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو ہم گئے ہیں ادھر, 2-3 دن میں رہ کے آئے ہوں ادھر, لیکن وہ ان کا کوئی حال نہیں. ٹھیک ہے, اور اوپر سے اگر فرد کریں اگر زہر والا بھی سین ہو نا, تو اتنا پورا وہ گاؤں جو ہوتا ہے نا, آپ ادھر بھی جا چیک کر سکتے ہیں, پورا گاؤں ایک دفعہ ہل چکا ہے. بہت شکریہ ناظرین. لوگوں کے جذبات آپ دیکھ سکتے ہیں. بچوں کی والدہ پہ کیا گزری ہوگی, بچوں کے باپ پہ کیا گزری ہوگی, جو پاکستان واپس نہ آ سکا مالی حالات کی وجہ سے, کاغذات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے. یہ اتنا دردناک افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کے بھی بچے ہیں, جس کے بھی چھوٹے بہن بھائی ہیں, وہ دکھی ہو جاتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. اچھا, تسی ہن اتھوں دا کوئی نمبر